بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور صحت کے راز، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم احسن۔ تو میرے محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے موٹاپا اور اس کی وجوہات اور علاج۔ موٹاپے سے جڑی بیماریاں، جیسا کہ موٹاپا بہت سی مہلک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنے اور اس سے جڑی بیماریوں سے، جیسا کہ تیزابیت، بد ہضمی، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، شوگر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہم آسان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اور بہت سے لوگوں کو تو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں ورزش کرنی ہی نہ پڑے، صرف دعا سے ہی وزن کم ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس مشین پر توجہ اور دیکھ بھال نہ کی جائے وہ اپنی عمر سے پہلے خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اگر اپنی صحت پر وقت نہ لگائیں گے تو ظاہر ہے بگڑے بچوں کی طرح بگڑ جائیں گے، اور اگر صحیح وقت پر توجہ نہ دی تو خدا نخواستہ آپ بیمار پڑ گئے، وقت اور پیسہ خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ لہٰذا جیسے آپ اپنے کاروبار کام کاج کے لیے وقت اور پیسہ لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنے جسم اور روح کو وقت دیں، تاکہ آپ صحت مند رہ کر اپنے دین اور دنیا کو بہتر بنا سکیں اور آپ پر نعمتوں کے دروازے کھلے رہیں۔ موٹاپا اور اس کے شدید نقصانات۔ موٹاپا صرف دیکھنے والوں کو ہی برا نہیں لگتا، بلکہ بے شمار مشکلات اور امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں نت نئے طریقے منظر عام پر آ رہے ہیں، اور ہزاروں روپے خرچ کر کے لوگ اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علاج چھوڑنے پر وزن پھر بڑھ جاتا ہے، یا علاج جاری رکھنے پر دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً کمزوری، اسہال، چہرے کی رنگت کا خراب ہونا، اور اس کے علاوہ ان طریقہ علاج میں استعمال ہونے والی ادویات جگر اور گردوں کے لیے مضر صحت ہیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اکثر لوگ مصروفیت کی وجہ سے ان تدابیر کو اختیار ہی نہیں کرتے، اور سستی ان کو مزید موٹاپا کر دیتی ہے، اور یہ لوگ سستی، کمزوری، بد ہضمی، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک جیسے دامی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جدید طب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ موٹے لوگوں میں قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، جبکہ مناسب جسامت رکھنے والے لوگ زیادہ صحت مند اور توانا ہوتے ہیں، اور اپنی طبی عمر اچھی حالت میں پوری کرتے ہیں، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، نہ صرف خوبصورت رہتے ہیں بلکہ چست اور حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ طب جدید کے مطابق موٹاپے کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وزن اس کی عمر اور قد کے اعتبار سے 10 کلو زائد ہے تو یہ شخص موٹا کہلائے گا۔ بار بار اور بے وقت کھانے سے، یا کسی جراثیمی انفیکشن یا جگر کی خرابی کی وجہ سے مندرجہ افعال متاثر ہوتے ہیں، یعنی زائد مقدار میں چکنائی جس پر جگر اپنا کام نہیں کر سکا خون میں شامل ہوتی رہتی ہے، اور یہ چکنائی کے ذرات جلد کے نیچے جمع ہو کر چربی کی تہہ بناتے رہتے ہیں، اور موٹاپا بڑھتا رہتا ہے۔ موٹاپے کے سب سے بڑے اسباب میں، جیسا کہ بے وقت، بلا طلب اور بار بار کھانا، مختلف غذاؤں کی کیلوریز کا نامعلوم ہونا، آرام اور آسائش والی زندگی گزارنا، ورزش نہ کرنا، کھانے کے ساتھ بہت زیادہ پانی پینا، کھانے کے فوراً بعد سو جانا، تمباکو نوشی اور اپنے آپ پر توجہ نہ دینا شامل ہے۔ اور موٹاپے کی ایک اور وجہ مختلف ہارمونز کی کمی بیشی بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نسخے کی تیاری کی طرف۔ اس نسخے کو جس کو بھی دیا مفید پایا۔ یہ ٹوٹکا نہایت ہی لاجواب تحفہ ہے۔ اس نسخے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میتھرے کے بیج، جو ہم اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی، سبز چائے، چھلکا اسپغول۔ ان سب کو ہم وزن لے لیں، یعنی اگر میتھرے کے بیج 50 گرام ہو تو کلونجی بھی 50 گرام، سبز چائے بھی 50 گرام اور چھلکا اسپغول بھی 50 گرام ہو۔ ان سب کو اچھی طرح صاف کر لیں اور ان سب کو کوٹ لیں یا پھر گرائنڈ کریں، اور ان سب کو مکس کر کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 سے 4 دفعہ پانی کے ہمراہ چند ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کے استعمال سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس۔ لیکن کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں۔ بادی اشیاء، چاول، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا ان کا جوڑوں کا درد، جسمانی درد، موٹاپا اور جسمانی کمزوری کے لیے لاجواب ٹانک ثابت ہوا، اور جن لوگوں کو بواسیر اور دامی نزلہ زکام تھا وہ بھی اس نسخے کے استعمال کرنے سے ختم ہو گیا۔ اس نسخے کو عام نہ سمجھیں، ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے تمام ویورز کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔